بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت سی و نہم، 29واں قصہ۔ 39واں قصہ۔ طائفہ رندہ بخلاف درویش بدر آمدن، گر اوباش لوگوں کی ایک جماعت درویشوں کی مخالفت کے لیے نکلی، و سخنانی ناسزا گفتن اور نامناسب باتیں کہیں، و بزدند و برنجانیدند اور ان درویشوں کو مارا اور ستایا، شکایت از بے طاقتی پیشے پیرے طریقت برد۔ اب جیسا کہ ہوتا ہے کچھ لوگ معاشرے کے اندر بدمعاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسا ہی اور کچھ بدمعاش قسم کے اوباش قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے دیکھا ہے کچھ اللہ والے ہیں تو ان سے کچھ رنجش تھی، کھار تھا ان کو، تو ان کو خوب زبان سے ہی برا بھلا کہا، ان کو مارا۔ جب وہ مار کھا لیا ان لوگوں نے اور انہوں نے گالی گلوچ سن لیا، تو جو سالک لوگ تھے، فقیر لوگ تھے، درویش لوگ تھے، ان کو بہت تکلیف ہوئی اور اپنے پیر و مرشد کے پاس شکایت لے کر گئے کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ کہہ رہے شکایت از بے طاقتی پیشے پیری طریقت برد، کہہ رہے وہ فقیر بے طاقت ہونے کی وجہ سے اپنے پیر طریقت کے پاس ان کی شکایت لے گیا کہ چنی حال رفت، اور بیان کیا کہ ایسا حال گزرا۔ گفت اے فرزند، تو پیر نے کہا اے فرزند، اے لڑکے، خرقہ درویشہ جامع رضا است، فقیر کی گدڑی رضا کا جامع ہے۔ ہر کے دنی کسوت تحمل، جو شخص اس لباس میں ہر کے دنی کسوت تحمل بے مرادی نہ کند، جو شخص اس لباس میں نامرادی اور تکلیفوں کو برداشت نہیں کرتا، مدعی است نہ درویش، وہ دعویٰ کرنے والا ہے کہ وہ درویش نہیں ہے، وہ خرقہ برو حرام است، اور گدڑی اس پر حرام ہے۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو تم نے جو یہ شکل اختیار کی ہے، حیت اختیار کی ہے درویشوں کی، فقیروں کی، اس میں تمہیں شکایت نہیں ہونی چاہیے اللہ سے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسا معاملہ کرے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ جیسے ہوتا ہے نا، غلام ہوتا ہے، پہلے زمانے کے اندر غلام ہوتے تھے تو بالکل مملوک ہوتے تھے، ان کا آقا ان کے ساتھ جو چاہے معاملہ کر سکتا تھا، ان کو مارے، ان کو ستائے، ان کو فروخت کر دے، اس غلام کو ذرہ برابر بھی کچھ کہنے کا حق نہیں ہوتا تھا۔ اور جب غلام کو مارا جاتا تھا تو غلام یہ سوچتا تھا، یہ نہیں سوچتا کہ میرا مالک مار کیوں رہا ہے، ظلم کر رہا ہے میرے اوپر، بلکہ یہ سوچتا تھا کہ ضرور مجھ سے نہ کوئی کوتاہی ہوگی جس کی سزا مل رہی ہے مجھے۔ اسی طرح اگر کوئی مخلوق کسی فقیر کو، کسی درویش کو ستائے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ضرور مجھ سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی جس کے پاداش میں اللہ تعالیٰ مجھے سزا دلا رہا ہے۔ دریائے فراواں نشوت تیرہ بسنگ، کہ بڑا دریا پتھر سے غدلہ نہیں ہوتا، عارف کے برنجد تنک آبست ہنوز، کہہ رہے جو عابد کے رنجیدہ ہو جائے ابھی تک تھوڑا پانی ہے۔ تو کہہ رہے کہ جو چھوٹا دریا ہے، چھوٹا سا تالاب، اس میں آدمی ایک تھوڑا سا بھی پتھر پھینک دے کچھ گندا تو وہ جو ہے اس کی وجہ سے یعنی گندا ہو جاتا ہے، لیکن جو بڑا دریا ہوتا ہے اس کے اندر اگر بڑا سا پتھر مارا جائے تو اس پتھر کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہ اسی طرح اگر کوئی سچے میں اللہ کا بندہ ہے، درویش ہے، سچا فقیر ہے، سچا درویش ہے، تو اس کو بڑی سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر خوشی کے ساتھ اس کو برداشت کرتا ہے، اور جس کے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے وہ ابھی اس نے گویا کہ اس راہ کے اندر یعنی سچا وہ طالب نہیں ہے، سچا وہ سالک نہیں ہے، بلکہ اس کو ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اور بنائے۔ گر گزندت رسد تحمل کن، اگر تجھ کو تکلیف پہنچی ہے تو برداشت کر، کہ بعفو از گناہ پاک شوی، اس لیے کہ معاف کرنے سے تو گناہ سے پاک ہو جائے گا۔ اے برادر چو عاقبت خاک است، اے بھائی جب آخر کار خاک ہونا ہے، خاک شو پیست از آنکے خاک شوی، تو خاک ہو جائے اس سے پہلے کہ قبر میں خاک ہو جائے۔ جب آدمی کو مر کے مٹی ملنا ہے
آخر میں وہی منزل ہے، تو اس سے پہلے اگر آدمی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو اس حکایت سے معلوم ہوا کہ درویشوں کو فاسقوں اور نالائقوں کی اظہار ثانی پر صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور ان کو معاف کر دینا چاہیے۔